السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کا ایک بہت ہی زبردست واقعہ شیئر کرنے والے ہیں۔ ویسے تو حضرت علی علیہ السلام کی زندگی میں بے شمار واقعات ہوئے، لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو سننے کے بعد آپ لوگ حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو مزید اس طرح کے اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ جلدی سے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا ایک چرواہے نے امتحان لیا اور ایک عام سا شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے پاس آیا، اور اس چرواہے نے آ کر حضرت امام رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ چرواہا کون تھا اور اس نے حضرت علی علیہ السلام کا امتحان کیوں لیا، اور کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ اس چرواہے کے امتحان میں پاس ہو سکے، اور کیا وہ اس کے سوالوں کے جوابات دے سکے، تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس پورے واقعے کی تفصیل بتائیں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کے حضرت علی علیہ السلام سے ایک بہت ہی عجیب و غریب سا سوال کرنے لگ پڑا۔ اس شخص نے کہا کہ اے امیر مومنین، کہ میرے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے، یعنی کہ بکریوں کا ایک جھنڈ ہے، اور میں نے ان بھیڑوں کی حفاظت کے لیے ایک کتا رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ بکریاں اکٹھی رہتی ہیں۔ اس شخص نے کہا یا امیر مومنین، کہ میرے اس جھنڈ میں سے ایک بکری کے ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس میں بکری کی صفات تو ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس میں کتے کی صفات بھی موجود ہیں۔ یا امیر مومنین، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ بچہ بکری کا ہے یا کتے کا ہے۔ اگر بچہ بکری کا ہو تو اس میں بکری کی صفات ہوتی ہیں، اور اگر کتے کا بچہ ہو تو اس میں کتے کی جیسی صفات ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر بچہ بکری کا ہے لیکن اس میں صفات کتے کی جیسی نظر آ رہی ہیں۔ جب اس شخص نے یہ سوال حضرت علی علیہ السلام سے کیا تو اس کے جواب نے حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ اے شخص، اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ بچہ بکری کا ہے یا کتے کا ہے تو اس کے لیے تم اس بچے کی آواز سنو۔ اگر اس بچے کی آواز بکری کے جیسی ہوگی تو وہ بکری کا بچہ ہے، اور اگر اس کی آواز کتے کے جیسی ہوگی تو وہ کتے کا بچہ ہے۔ تو اس بات پر وہ شخص بولا کہ اے امیر مومنین، میں یہ کر کے دیکھ چکا ہوں، کبھی وہ بچہ کتے کی طرح بھونکتا ہے تو کبھی وہ بچہ بکری کی طرح آواز نکالتا ہے۔ تو پھر حضرت امام علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس بچے کو پانی پلا کر دیکھ لو، اگر وہ کتے کی طرح پانی کو چاٹتا ہے تو وہ کتے کا بچہ ہے، اور اگر وہ بکری کی طرح گھونٹ لے لے کر پانی پیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بکری کا بچہ ہے۔ اس بات پر اس شخص نے جواب دیا کہ میں یہ بھی پہلے کر کے دیکھ چکا ہوں، کبھی وہ بچہ کتے کی طرح چاٹ چاٹ کر پانی پیتا ہے اور کبھی وہ بکری کی طرح گھونٹ لے لے کر پانی پیتا ہے۔ اس کے بعد امام علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ بولے تو پھر تم ایسا کرو کہ اس بچے کو بکریوں کے جھنڈ سے علیحدہ کر کے دیکھو، اگر وہ بچہ بکریوں کے ریوڑ کے اندر چلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ بکری کا ہے، اور اگر وہ بچہ جھنڈ سے علیحدہ چلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کتے کا بچہ ہے۔ اس بات پر اس شخص نے جواب دیا کہ اے امیر مومنین، میں یہ بھی کر کے دیکھ چکا ہوں، کبھی وہ بچہ بکریوں کے جھنڈ کے اندر چلتا ہے اور کبھی وہ بچہ بکریوں کے جھنڈ کے کنارے پر چلتا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو پھر ایسا کرو کہ اس بچے کو گوشت کا ایک ٹکڑا ڈالو، اگر وہ بچہ اس گوشت کے ٹکڑے کو منہ لگا لے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کتے کا بچہ ہے، اور اگر وہ بچہ گوشت کے ٹکڑے کو منہ نہ لگائے تو سمجھ لو کہ وہ بکری کا بچہ ہے۔ تو اس پر اس شخص نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، میں نے اس بچے کو گوشت ڈال کر دیکھا ہے، کبھی وہ بچہ گوشت کا ٹکڑا کھا لیتا ہے اور کبھی وہ اس گوشت کے ٹکڑے سے منہ پھیر لیتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اس بچے کا کیا کروں، کیونکہ بکری کا گوشت حلال ہوتا ہے اور کتے کا حرام ہوتا ہے، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، اس لیے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اب میں کیا کروں۔ اس کے بعد حضرت امام علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شخص، جو کام میں تمہیں بتانے والا ہوں یقیناً اس سے پہلے تم نے یہ کام نہیں کیا ہوگا۔ تم یہ جاننا چاہتے ہو نا کہ وہ بچہ بکری کا ہے یا کتے کا ہے، تو جا کر اس بچے کو ذبح کر دو۔ جس طرح کتے کے پیر سے ایک آنت نکلتی ہے، اگر اس کے پیر سے ایک آنت نکلی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کتے کا بچہ ہے،
اور اگر اس کے پیٹ سے کئی آنتیں نکلی جس طرح بکری کے پیٹ سے کئی آنتیں نکلتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتے کا نہیں بلکہ بکری کا بچہ ہے۔ اس کے بعد جب اس شخص نے حضرت امام علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے یہ جواب سنا تو آپ کے قدموں میں گر کر یہ عرض کرنے لگا کہ اے امیر مومنین، میرے پاس نہ کوئی بکری کا بچہ ہے اور نہ ایسا کوئی کتے کا بچہ۔ میں آپ کے سوالات کے جوابات اس لیے رد کر رہا تھا کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ آپ ان سوالات کے جوابات دے سکیں گے کہ نہیں، ایسے سوالات کے جواب دے سکیں گے کہ جن کو سن کر میری زبان رک جائے، کیونکہ وارث قرآن ایک سوال کا ایک نہیں بلکہ 1000 جواب رکھتا ہے، اور میں تو یہاں پر صرف آپ کا امتحان لینے آیا تھا۔ میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ وارث قرآن ہے کہ نہیں۔ آپ نے میرے ان سوالات پر جوابات کا دریا بہا دیا۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو میرے سوالات کی ذرا بھی جسارت نہ کرتا، اور آج مجھے دل سے یقین ہو گیا ہے کہ حضرت علی ابن طالب سچ میں وارث قرآن ہے۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کا بہت ہی زبردست واقعہ شیئر کیا ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اس کے علاوہ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ جلدی سے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں۔